بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ایس ایس ٹی کا باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، تاریخ۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے شملہ وفد، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور معاہدہ لکھنؤ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شملہ وفد 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا۔ ڈھاکہ میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے 3 مقاصد تھے۔ 1906 میں لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ بیٹا آج ہم تحریک خلافت 1919، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات 1929، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد 1930 اور قرارداد لاہور 1940 کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تحریک خلافت 1919۔ برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس تحریک کے اہم مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، مکہ، مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ بیٹا خلافت کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہونے کے بعد پڑی۔ خلافت میں 4 خلیفہ رہے۔ ان کے بعد خلافت بنو امیہ کے پاس آئی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے پاس آئی۔ اس کے بعد ترکی کے سلطان نے مصر کو فتح کیا تو خلافت عثمانیہ خاندان کے پاس آ گئی۔ ترکی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک مذہبی رشتہ تھا جس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ترکی کو دنیا کے تمام مسلمان اسلامی مرکز مانتے تھے، جس کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ ترکی کے خلاف انگریزوں نے ایسی چال چلی کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا۔ انگریز نے ہمیشہ مسلم حکومت کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے 1919 میں تحریک خلافت شروع کی، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی اور 1924 میں کمال اتاترک نے خلافت کو ختم کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جن میں مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ بیٹا اس لائن کو ہائی لائٹ کریں جیسا کہ میں نے کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارا MCQs بنتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں۔ بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کرتے ہوئے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، تمام صوبوں کو نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے اور اس کے علاوہ دیگر حقوق کی فراہمی پر زور دیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر اپنے خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا۔ بیٹا شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کے اس خطبے کو قیام پاکستان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بیٹا ان لائنز کو ہائی لائٹ کریں جیسا کہ میں نے کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارا MCQs بنتا ہے علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب پیش کیا؟ 1930 میں۔ قرارداد لاہور 1940۔ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی۔
جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کی صدارت کی۔ کئی اخبارات نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ بیٹا قرارداد پاکستان ایسی قرارداد تھی جس کی بنیاد پر ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ قرارداد مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اس میں انہوں نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس کا تصور علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔ اس جلسے کی صدارت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اخبارات میں اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ جس جگہ پر یہ قرارداد پیش کی گئی تھی وہاں اس قرارداد کی یاد میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ بیٹا آگے دیکھیں اہم معلومات۔ 1940 میں قرارداد لاہور مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ مینار پاکستان قرارداد لاہور کی یاد میں لاہور میں تعمیر کیا گیا۔ بیٹا یہاں پر ہمارے MCQs بنتے ہیں، 2 MCQs بنیں گے ہمارے۔ قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ مولوی اے کے فضل الحق نے۔ مینار پاکستان کس کی یاد میں تعمیر کیا گیا؟ قرارداد لاہور کی یاد میں۔ بیٹا ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے ہمارا بنتا ہے سوال نمبر 4۔ پہلے 3 سوال اور سوال نمبر 5 ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دیکھیں ذرا، قرارداد لاہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیٹا اس کا جواب دیکھیں۔ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کی صدارت کی۔ کئی اخبارات نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ بیٹا ہمارا یہ والا سوال ایکسرسائز میں تو نہیں ہے لیکن اہم ہے، اس لیے ہم اسے بھی یاد کریں گے۔ تحریک خلافت کے اہم مقاصد بیان کریں۔ اس تحریک کے اہم مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، مکہ مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں سوالات کے جوابات اور جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروائے ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔